میرے ساتھ بڑی اہم شخصیت ہے جو سیاست میں ایک منجے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عزت خان لالی کو میں اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں۔ عزت خان لالا ویلکم، میں اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ بہت مہربانی مغل صاحب۔ عزت خان لالا، آپ کے بڑے بڑے دعوے، آپ کی بڑی بڑی کیسرائیاں، اسی پارک میں میں اسی لیے آپ کے ساتھ آج پروگرام کرنے آیا ہوں۔ کیا آپ کی گورنمنٹ کو، عمران خان کی گورنمنٹ کو مولانا فضل الرحمان کی ضرورت پڑ گئی؟ ان کی رہائش گاہ پر گئے اور ان کو ساتھ ملانے کی پوری کوشش کی گئی؟ اس پہ مجھے بریف کیجئے کہ یہ کیا سٹوری ہوئی؟ آپ کے بہت مہربانی۔ میں نے تو خیر کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے، جیسے آپ نے پہلا نہیں، آپ نے ہمیشہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر بہتان لگائے ہیں۔ اچھا، ہمیشہ ان کو اچھے لفظوں سے نہیں پکارا ہے۔ ہم تو قابل احترام ہیں، ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں۔ میرا جو پیشن گوئی ہے وہ 100% ابھی تک میں اس پر صحیح ہوں۔ میں نے ایک پیشن گوئی کیا کہ ابھی مولانا صاحب جو زبان بول رہے ہیں، جس دن اس کا گورنر ہوگا ختم، ریکارڈ پہ موجود ہے، پھر اس کا بیانی میں آئے گا فرق۔ آپ کے گورنمنٹ کے بندے اس کی رہائش گاہ پہ جائیں، میں نے وہ سوال پوچھا ہے۔ اچھا، گورنر کو چھوڑیں، اچھا، آپ کی گورنمنٹ کے بندے اس کی مولانا فضل الرحمان کیا ہر گورنمنٹ میں اگر نہیں ہے تو گورنمنٹ نہیں چل پا رہی ہے؟ اگر مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ساتھ نہیں ہے تو دوسری گورنمنٹ کو گرانے میں مشکلات کیوں پیش آتی ہے؟ اچھا، اب میرا بات سنو۔ بات یہ ہے کہ میں جس انگل سے بات کر رہا تھا، انہوں نے، ان سیاستدانوں نے اپنے لیے ایک بےایمانی کا پوائنٹ رکھا ہوا ہے۔ جس طرح انہوں نے آئین کے اندر بےتاشا، میں چیلنج کرتا ہوں، ہر بندہ توبہ توبہ میرا منہ میں خاک نعوذ باللہ ادھر مسلمان ہو کے لیکن قرآن پاک کا اتنا تحفظ نہیں کرتے جن کے منہ سے ہم نے بار بار سن رہے کہ آئین کو مقدس رکھو۔ تو وہ آئین مقدس اس لیے کہ انہوں نے اپنے لیے شک رکھا ہوا ہے اور وہ فائدہ صرف ان کو دیتے، عام آدمی کو نہیں دیتے۔ اسی طرح ان سیاستدانوں نے اپنے لیے ایک شک رکھا ہوا ہے سیاست کے اندر کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ کل ہمارے اس الفاظ پر بےایمانی پر کوئی یہ پرلو رحمان تھا جب پہلا دھرنا اس نے کیا تو اس نے کہا کہ چیف آف دا آرمی صاحب، باجوہ صاحب، آؤ اپنا رول ادا کر لو۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، آؤ اپنا رول ادا کر لو۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا مانتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کے چلنا ان کی مجبوری ہے۔ سنو نا، اب اس کے پاس ایک بڑا بندے تو ہے۔ آج وہ مولانا صاحب اپنے زبان پر کہہ رہے کہ فوج کا رول سیاست میں حرام ہے، ٹھیک ہے، میرے بات کے ساتھ ذرا کر لو۔ پھر اس کے بعد اس نے کم از کم یہ 6-7-8 سال سے ادھر سے بھی غلطی ہوا، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ وہ برگر فیملی کے بچے تھے۔ بھائی یہ کوئی لکڑ کے پرمٹ ہوتے، کوئی پیٹرول کا ہوتا ہے، کوئی آٹے کا ہوتا ہے، کوئی گندم، بتاشا ہے آپ کا ٹیم قیمتی ہے۔ اگر اس غریب نے کہیں ڈیزل کا پرمٹ دی، اس کے پیچھے بادہ لگا ڈیزل کا پرمٹ، ٹھیک ہے۔ اگر مولانا صاحب عالم دین ہوتا اور بڑا آدمی ہوتا اور اللہ کے فرمان پہ چلتا تو کہتا یار یہ تو میرا مقابلے کے لوگ ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی پر ان لوگوں نے بہتان لگایا تو میں، اس نے اس کے جواب میں عمران خان کے اوپر اتنا بڑا بہتان لگایا کہ اس نے ایک مسلمان کو یہودی کہا، یہودوں کا ایجنٹ کہا، وہاں کا کوئی کونسلر جیتا تھا وہ اس کے سانڈو بنایا تھا، اور ابھی اپنے بیان سے خود پیچھے چلا گیا کہ وہ میرا سیاسی بیان تھا۔ پھر وہ جو لوگ مولانا صاحب کو مولانا نے ڈیزل کرتے تھے وہ جا کے میں نے آپ کے اس چینل پر بولے اس کے پیچھے نمازیں پڑھ دیا، ٹھیک ہے، اس کو امام بنا دیا، سارے اسد کیسر وغیرہ علی محمد خان یہ سارے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ مولانا صاحب جو عمل ولی ہے وہ اس کے پیچھے گالی گلوچ سارا کر کے پھر یہ جا کے، ان کے قول و فعل میں فرق ہے۔ یہ جتنا پاکستان کا سیاست ہے نا، یہ تمام سیاست کے اندر دو نمبری کرتے، اس لیے عوام کو ان سے نفرت ہو گیا کیونکہ دو نمبری کرتے۔ پھر آپ کو میں بتا رہا ہوں، اب یہ اس امید پر تھا کہ یا مجھے صدر بنائے گا یا اسپیکر بنائے گا یا سینٹ کا چیئرمین بنائے گا یا بچے کو بنائے گا۔ جب وہ سارا سٹوری ختم ہو گیا پھر یہ گورنری پہ رہ گیا۔ اس کے ساتھ زرداری صاحب نے بیعت کر دیا، آ رہا ہوا کنڈی کو وہاں وزیر اعلیٰ گورنر بنا دیا اور فضل الرحمان کو چلتا کر دیا، کیونکہ اسی کنڈی نے فضل الرحمان کے ساتھ مقابلہ لیا، من ڈنڈا پور کا اور کنڈی کا دونوں کا تھا، ٹھیک ہے۔ جب ایک اس کا دشمن جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ بن گیا، ایک اس کا جناب ادھر سے وہ بن گیا گورنر بن گیا، تو اس کا راستہ ختم ہو گیا۔ اس نے ابھی نیت سے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیا، انہوں نے صرف اور میں ایک نوا پیشن گوئی کرتا ہوں، یا عید سے پہلا یا عید کے بعد
مولانا صاحب کو جس دن اس نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین یہاں پر دے دیا، مولانا صاحب فر کر کے ایک نو حدیث تو نہ کیا جائے گا۔ آئین کے تناظر میں 1973 کے آئین کی ضرورت ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ آپ کو بیان دے گا، میں پھر پیشن گوئی کرتا ہوں۔ آپ یہ مجھے بتائیں، کیا پی ٹی آئی کے دعوت پہ مولانا فضل الرحمان ان کی رہائش گاہ پہ تو نہیں گئے؟ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر گئے، ان کو ملنے کے لیے گئے۔ جو میں آپ پہ سوال کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر آپ کو کوئی اور چارہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ ملا کر ہم اس گورنمنٹ کو گرائیں؟ یہ بس بات اس کا آپ مجھے جواب اچھا سنو، آپ مجھ سے، میں نوکر و چاکروں پر کبھی بازی نہیں لگا سکتا ہوں، کیونکہ گھوڑے کا جو ہوتا ہے نا، ایک نوکر چاکر جو گئے ہیں ان کے پاس یہ جو ابھی پی ٹی آئی میں ہے نا، یہ جو ہے نا، یہ کرائے کے گھوڑے ہیں سارے، اچھا ٹھیک ہے؟ سارے کرائے کا گھوڑے ہیں۔ میں نیزہ باز جو ہے نا، وہ نیزہ باز کا گھوڑے کا نیزہ بازی کا جو ماسٹر ہے اب دنیا کا، وہ ہے عمران خان۔ جس دن عمران خان باہر آئے گا، 15 کروڑ عوام، آدھی نہیں اٹھ دیا، چوتھا حصے نہیں دیا، 5 میں دیا، لیکن بل ایمان بل قرآن کہہ رہا ہوں، جو میرا اپنا اسسمنٹ ہے بحیثیت انسان، 15 کروڑ سے اوپر لوگ عمران خان کے ساتھ اس کا دل دھڑکتے مرتے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو لوگ آئے مڑا، اس میں ایسے لوگ آگے بھی گیا ہوا ہے کہ اس کو تو خدا کے بندے، خدا کے قسم، کوئی بینک والا پولیٹکس ہی نہیں دیتا تھا، وہ کوئی مفت کا وکیل بنے، کوئی مفت کا وزیر بنے، کوئی جناب اپوزیشن لیڈر بنے۔ میں کام کے لوگ بتاتا ہوں، میرا سے زیادہ ادھر ورکر کوئی نہیں ہے۔ سر اذان قریب آنے والی ہے، آپ یہ مجھے بتائیں کہ اب جہاں آپ کے جلسے ہوتے ہیں وہاں ڈیزل کے نعرے نہیں لگ رہے ہیں نا؟ یہ ہم نے سنو، جب پتہ لگ گیا کہ یہ غیر اخلاقی بات ہے، اس کا میں جس طرح مذمت غیر اخلاقی ہے، نہیں اس وقت غیر اخلاقی نہیں، میرا بات سنو، اس وقت جتنا تمہارا آج شیخ رشید اتنا صحیح مسلمان ہو گیا، پہلا یہ بھی نہیں تھا، اس نے بھی کہا مار اور مرواؤ، آج پھر مار اور مرواؤ نا، پھر کہتے ہیں میں 4 نمبر گیٹ کا پیداوار ہوں، اب اتنا نہیں جانا، یہ وہ مسلمان ہے۔ 8 تاریخ کو جلسے کی اجازت مل گیا، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام لوگ عمران خان کے نام پر آ رہے، اس میں عمر ایوب کے اوپر کوئی شرط لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ روایتی آدمی ہے۔ اس وقت آج مجھ سے ذرا اس کے بارے میں پوچھو، کیا اسلام آباد جلسے میں مولانا فضل الرحمان صاحب خطاب کریں گے؟ ہاں نہ، یہ تو میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ نہ میں اس کمیٹی میں ہوں نہ میں اس میں ہوں، اور مولانا صاحب کرے گا وہ جس میں اس کا فائدہ ہوگا، جس میں مولانا فضل الرحمان کا اور مولانا صاحب کا غور کمال ہے، وہ زرداری صاحب کے کان میں وہ بات کرے گا جو اس کو سود کرتے، نواز شریف کے کان میں وہ بات کرے گا جو اس کو سود کرتے، پی ٹی آئی والوں کے جرگے کے کان میں وہ بات کرے گا جو ان کو سود کرتے، اپنا شورا میں وہ بات کرے گا جو اس کو سود کرتے۔ وہ گاٹے کا سودا نہیں کرے گا، وہ جب بھی سودا کرے گا اپنا مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملانے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ایک ڈنڈا بردار فورس ہے، وہ فورس کسی جماعت کے پاس بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہر گورنمنٹ کو ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس وقت اذان کا وقت قریب آ چکا ہے، میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔